ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض چلے گئے، ہو جاتی ہیں کوتاہیاں، اولاد سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اولاد کو تو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، محبت کرو، احترام کرو، ولا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکو بھی نہ، وقل لہما قولا کریما، نرمی سے پیش آؤ ان کے۔ جگہ جگہ آپ کو یہ حکم ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اولاد کو تو حکم دے رہے ہیں، ماں باپ کو ایک جگہ بھی حکم نہیں دیا کہ اولاد کے ساتھ اس طرح پیش آؤ۔ 30 سپارے تلاش کر لو، کہیں نہیں حکم ملے گا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اور ماں باپ کی خون کے اندر اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، وہ تو اپنے آپ ان کو دودھ بھی پلائیں گے، پرورش بھی کریں گے، دیکھ بھال بھی کریں گے، ان کی ہر چیز کا خیال کریں گے، صبح سے لے کے شام تک اولاد کی فکر میں ہی رہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے اور وہ تنگ آ کر بیچارے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اب کیا طریقہ ہے ان کو راضی کرنے کا؟ اگر کسی اولاد کو ماں باپ کے بعد احساس ہو جائے، فرمایا کہ ان کو اپنی بخشش و مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھو۔ ہر بخشش و مغفرت کی دعا میں جب والدین کے لیے بھی دعا کرو گے، یاد رکھو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تلافی کر دیں گے، تمہاری اس نافرمانی کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ماں باپ کو اپنی طرف سے خوش کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ اور بھئی یہ ماں باپ کے ساتھ جو زندگی میں نیکی کرنا ہے، یہ ایک بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، پورا نہیں، تھوڑا سا نمونہ دکھاتے ہیں۔ اس وقت تک جب تک اس کو وہ سزا نہیں دیتے، اس گناہ کی موت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح بعض نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ ان کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ اسے اس کا صلہ نہ دے دے۔ پورا صلہ 100% تو آخرت میں ملے گا۔ کچھ نمونہ اللہ تعالیٰ یہاں نیکی کا صلہ بھی دکھاتے ہیں اور گناہ کا سزا کا جو بدلہ ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کے صلہ دنیا میں جس کا اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ان میں سے ماں باپ کے ساتھ جو خدمت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کچھ لوگ چلے جا رہے تھے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی اور بارش موسلا دھار، بجلی بھی چمک رہی ہے، بادل بھی گرج رہے ہیں، چلنا دشوار ہو گیا پانی کے بارش میں۔ ان کو پہاڑ نظر آیا، اس میں ایک غار نظر آئی، اس کہنے لگا یہاں پناہ لے لو، بارش تھم جائے گی تو چلے جائیں گے باہر پہ۔ وہ غار کے اندر گھس گئے، انہوں نے سمجھا کہ عافیت ہو گیا، سکون ہو گیا، بارش سے بچ گئے ہم۔ لیکن بھی لینڈ سلائیڈنگ کا زمانہ تھا، جیسے آج کل بارشیں تیز ہو رہی ہوں پہاڑوں پہ تو پتھر لڑکتے رہتے ہیں، نیچے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں۔ بادل اتنی زور سے گرجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر سے ایک چٹان کا ٹکڑا جو ٹوٹا اور گرتا لڑکتا لڑکتا غار کے منہ پہ آ کر ٹھہر گیا اور راستہ بند کر دیا غار کا۔ اب یہ بارش تھم گئی،
یہ زور لگا رہے ہیں جتنے ساتھی اندر موجود ہیں کہ ہٹے پتھر تو ہم باہر جائیں، وہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اب بہت دیر ہو گئی، رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، بھی کوئی آواز سنے، ہٹائے، آئے، ہیلپ کرے، ہماری مدد کرے، باہر جائیں۔ نہیں صاحب، انہیں تو موت کا یقین ہو گیا، اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یہیں مریں گے، یہی دفن ہوں، اور رو رہے ہیں، زور زور سے چیخ رہے ہیں۔ انہی دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ رونے کا کوئی اس وقت فائدہ نہیں، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اللہ سے دعا کرو، کوئی ایسی نیکی پیش کرو، اس کے وسیلے سے، اس کے حوالے سے دعا کرو جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ کوئی بنائیں گے۔ سمجھ آئی بات ان کے؟ ان میں سے سب سے پہلے جو شخص تھا اس نے یاد کیا کہ میری کوئی نیکی ہے، اسے یاد آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، تجھے تو معلوم ہے کہ میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، سارا دن بکریاں چرا کر واپس جب گھر پہ لاتا ہوں، ان کا دودھ دوتا ہوں، اپنے بچوں کو کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، لیکن میں سب سے پہلے دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ ایک دن میں چراتا چراتا دور جنگل میں نکل گیا، جب واپس آیا رات دیر سے گھر پہنچا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، بھوکے سو گئے، میں نے آیا، دودھ دویا، حسب معمول میں دودھ لے کر باپ کے سرہانے کھڑا ہوا، دیکھا باپ خراٹے مار کے سو رہا ہے، میں نے اٹھایا نہیں، جگایا نہیں کہ نیند نہ خراب ہو، میں کھڑا ہو گیا، چلو ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے، ابھی آنکھ کھل جائے گی۔ رات کو نیند کے دوران کئی دفعہ آنکھیں کھلتی ہیں، اس دن میرے باپ کی آنکھ بھی نہیں کھلی۔ یا اللہ، جب ان کی آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی، اور باپ نے جب میری طرف دیکھا، بیٹا خیر ہے، کیسے کھڑے؟ بجی دودھ لے کر، دیر ہو گئی تھی، میں نے تیرے حکم کے تحت کہ ماں باپ جو ہے وہ مقدم ہے ہر چیز پہ، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، اور میرے باپ نے مجھے دعا دی، یا اللہ، میں نے بچے میرے ساری رات بلکتے رہے، روتے رہے، بعد میں نے ان کو دودھ پلایا، اگر یہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے، تیرا حکم سمجھ کے کیا، تو مجھے آسمان تو دکھا دے، تھوڑا سا تو راستہ کھول دے۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ دعا ابھی اوپر پہنچی نہیں ہوگی، اللہ نے چٹان کو تھوڑا سا ہلا دیا، آسمان نظر آنے لگ گیا۔ اگر وہ یہ دعا مانگتا کہ یا اللہ ساری چٹان ہلا دے، اللہ تعالیٰ نے ساری چٹان دور کر دینی تھی، لیکن اس نے دعا ہی جتنی مانگی، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ اس لیے بھی دعا جب مانگے نا، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے مانگو، والدین کے لیے مانگو، عزیز و اقارب کے لیے مانگو، دوست احباب کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگو۔ تمہارے دل میں تو کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ نہ ہو قناعت شعار گلچی، اسی سے قائم ہے شان تیری، نہ ہو قناعت شعار گلچی، اسی سے قائم ہے شان تیری، اگر وفور گل ہے چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا۔ باغ میں جاؤ تو ایک آدھ پھول نہ لے کے آؤ، پورا پھول جھولی بھر کے لے کے آؤ، ہر طرف تو پھول کھلے ہوئے ہیں، کوئی گلاب کا ہے، کوئی چنبیلی ہے، کوئی موتیا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس نے ماں کی، باپ کی خدمت کی، دودھ پلایا، اللہ کو وہ نیکی اتنی پسند آئی
کہ اس کے وسیلے سے اس نے دعا مانگی، اللہ نے بہت بڑی چٹان جو ایسی ہلا دی، دور کر دی۔ اسی طرح دوسرے آدمیوں نے بھی اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا، تو ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کا حوالہ دے کر دعا مانگنے سے اپنی نیکی کا اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں۔ تو بھائی والدین کی خدمت کرنا، محبت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، نرمی سے بات کرنا، جھڑکنا نہ، اف بھی نہ کہنا، برداشت کرنا ان کو، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرماتے ہیں اولاد کو، اس کا کچھ نمونہ، کچھ حصہ، ورنہ پورا بدلہ تو آخرت میں ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔